بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خالی عمل ہونا بھی کافی نہیں، عمل کا صالح ہونا لازم ہے۔ تو اگر حضرت نوح کی کشتی میں نوح کا سگا بیٹا عمل صالح نہ ہونے کی بنیاد پر باہر رہ گیا، کیا خیال ہے؟ پھر عمل صالح چھوڑ کر میں اور آپ کشتی آل محمد میں بیٹھیں گے؟ بڑا خوش خیالی کا فیصلہ طلب الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ قرآن دیکھیے اور سب کو حدیث یاد ہے۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے۔ من رکبہا نجا واہتدی، جو اس میں سوار ہو گیا۔ شرط سوار ہونے کی ہے، کشتی کی تعریف کرنے کی نہیں ہے۔ کشتی بڑی خوبصورت ہے، کیا عمدہ چل رہی ہے، تو بھائی آپ دو جاتے ہیں، دیکھیں روڈ سے آپ کو ایئرپورٹ دکھائی دیتا ہے، اب جہاز دیکھیے کتنا بڑا جہاز ہے، کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، نیا نیا ابھی آیا ہے، 2 منزلہ جہاز ہے، آپ تعریف کرتے رہیں، پہنچیں گے اور جہاز چلا جائے گا اور آپ تعریف کرتے کرتے روڈ پر رہ جائیں گے۔ لیکن اگر جہاز میں بیٹھ گئے تو بیٹھنے کی شرائط ہے، آپ کے پاس جہاں جانا ہے وہاں کا ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، نجا جو سوار ہو گیا کشتی اہل بیت میں وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے تخلف کیا، نہیں بیٹھا، اختلاف کیا، تو ہلاک ہو گیا۔ پروردگار نے اللہ اکبر ایسی سخت لہجے میں بات فرمائی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ 950 سال اس نبی نے تبلیغ کی اور ایک نااہل کی سفارش پہ خدا ایسے ڈانٹ دے، تصور تو کیجئے۔ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تم مجھ سے سوال مت کرنا، خدا کہتا ہے۔ کس بارے میں؟ ماں، اس بارے میں، لیسا لکا بہی علم، اس کا تمہیں علم نہیں ہو۔ ہم کبھی بھی بڑے معصوم بنتے ہیں نا، ہم تو وہ سوال کر رہے تھے جو معلوم نہیں تھا۔ انی اعظک، میں تمہیں وعظ کرتا ہوں اے نوح، ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اگر خدا ایک بیٹے کی سفارش حضرت نوح کی قبول نہیں کرتا، تو خیال کیجئے پھر کس خیال میں ہم اور آپ چلے جا رہے ہیں، بس ہو جائے گا سارا کام۔ نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت نوح نے لرزتے ہوئے جواب دیا، قال ربی انی اعوذ بک، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات کی میں آپ سے سوال کروں اس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے، اب توبہ کر رہے ہیں، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پر رحم نہ کرے، اکن من الخاسرین۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ کسی نااہل کو کشتی میں بٹھا لیں، تو پھر سوچئے کہ کوئی نااہل ہو کر بھلا کب بیٹھ سکتا ہے کشتی نجات؟ اس کے لیے اہلیت چاہیے۔ اور آخری آیت آج کے حوالے سے اور حضرت نوح کے حوالے سے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کون لہجہ پروردگار کو اختیار کر سکتا ہے؟ یا پروردگار جس کا لہجہ اختیار کرے؟ کیا خبر کس کی آواز میں قیلا، کوئی تو آواز ہوگی، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام، اترو زمین پر، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو، وبرکات علیک، اور آپ کے لیے برکتیں ہوں، وہ علی امم ممن معک، اور اس امتوں پر کہ جو آپ کے ساتھ رہیں گی،
وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ان امتوں کے لیے جو زندگی گزاریں گے اگر صحیح راستے پر رہے تو سلام ہو، ورنہ ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور جنہوں نے بعد میں گمراہی اختیار کی تو اس طوفان کے بعد بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت نوح کی تاریخ، اور بہرحال سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نوح میں خاص بات کیا تھی؟ آپ نے کیا خاص کام کیے؟ سب سن لیا آپ کی صفت کیا تھی جو میں اور آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ حضرت نوح میں ایک صفت خاص جو اہل بیت نے بیان کی، اللہ کے رسول نے بیان کی، آپ ایک خاص جملہ کہتے تھے، اللہم انی اشہدک ما امسا واصبح بی من عافیت اور نعمت ومنک لک وحدک لا شریک لک۔ کیا فرماتے تھے؟ لک الحمد و لک الشکر، مکمل جملہ ہو گیا۔ آپ مسلسل خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتے تھے، اللہم انی اشہدک، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ، ما امسا و اصبح بی، کوئی شام کوئی صبح مجھ تک نہیں پہنچتی، یوں کہیں کہ میری صبح و شام نہیں ہوتی، من عافیت، عافیت کے ساتھ، اور نعمت یا نعمت کے ساتھ، فمن کا وحدک لا شریک لک، تو یہ نعمت اور عافیت سب تیری طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 950 سال پتھر کھانے کے بعد جو خدا کا شکریہ ادا کرے اسے نوح کہتے ہیں۔ اب اگر نوحہ کرنا اور شکر کرنا آپس میں متضاد ہوتا تو شاکر کو نوح کیوں کہتے؟ یہاں شاکر نبی کو نوح کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ نوحہ کرنا شکر کرنے کے ساتھ متضاد نہیں ہے، قبولیت کی علامت۔ ہماری اور آپ کی شخصیت و کردار میں خاص پیغام جناب نوح کے حوالے سے، اور جناب نوح مولائے کائنات سے کتنا قریب تھے؟ اتنا قریب تھے کہ آپ نے طوفان نوح سے 1000 سال پہلے قبر بنائی ہے امیر المومنین کے لیے، اور آج بھی امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے لحاظ سے ہم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم جاؤ گے نجف میں زیارت کے لیے امیر المومنین کے حرم میں، تو ایک زیارت کے ساتھ تمہیں 2 زیارتیں خدا ویسے ہی توفتاً دے دے گا۔ گئے علی سے ملنے تھے، ساتھ میں آدم بھی مل گئے، نوح بھی مل گئے، اب ایسا نصیب کہاں ہو سکتا ہے؟ اب میں سوچتا ہوں حضرت آدم اور نوح جس کے پڑوسی ہوں، اس کے وسیع کے پڑوسی ایسے ہوں تو نبی کے کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ حضرت نوح سے خاص تعلق تھا، اس لیے بات یہاں تک پہنچا دی میں نے، اور اب کل انشاءاللہ جناب ادریس پر بات آئے گی، کیونکہ ادریس کی اولاد سے نوح علیہ السلام تھے۔ ادریس کون ہیں؟ ان کے حالات کیا ہیں؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کی سیرت کا بیان کیا ہے؟ یہ باتیں کل کے لیے۔ اب آئیے اور دعائے مشلول کی بات کو مکمل کرتے ہوئے گناہان کبیرہ کے بعد 7واں گناہ کبیرہ مگر 6 سے ملا ہوا اور بیلنس کرنے کی ایک ذمہ داری میرے کانوں پر ہے۔ اس بیلنس پہ آنے سے پہلے دعائے مشلول، جب ہم اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خالی یہ ان کے لیے ہے کہ جن پہ فالج کا اٹیک ہو گیا ہو۔ کیا خیال ہے آپ؟ مفلوج، مشلول، پورا واقعہ سن لیا آپ نے۔ ایک بیٹا باپ کا نافرمان، مولا کی طرف سے جب توبہ کی حقیقی کیفیت کو آپ نے محسوس کیا تو آپ نے خدا کے حرم میں اسم اعظم پروردگار کا عطا کیا، اور اسم اعظم کی تلاش میں چلنے والے ہر ایک مومن کے لیے مولائے کائنات نے اس کی 12 فضائل بیان کیے ہیں دعائے مشلول کی۔ اگر قرضہ ہو اور ادا نہ ہو رہا ہو، یہ انداز میرا ہے، الفاظ میرے ہیں،
مفہوم مولا کی روایت کا. اگر انسان مقروض ہو اور قرضہ ادا نہ ہو رہا ہو تو دعائے مشلول انسان کے قرضوں کی ادائیگی کا سہارا بن جاتی ہے. اچھا، میرے الفاظ پہ یقین نہ بھی آئے تو آپ خود دعائے مشلول کو بڑے اطمینان سے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، تو ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کو دعا کے اندر مل جائیں. انبیاء کے ناموں کے ساتھ انبیاء کی مشکلات کے حل کا عنوان بھی اس میں موجود ہے، اور خدا کے سارے نام، جتنے نام ہم سنتے ہیں دعائے جوشن کبیر میں، شاید اس کے برابر نام آئیں مل جائیں گے آپ. لیکن اتنی دعا طولانی نہیں ہے. اس کو اگر نارمل اسپیڈ سے پڑھیے تو 15 منٹ کافی ہیں دعائے مشلول کے لیے. میں اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں کہ اس میں اعظم اس کے اندر ہے. تو پہلا مسئلہ قرض ادا ہو جاتے. دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بیمار ہے، فالج نہیں ہے تب بھی اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کاملہ صحت عاجلہ دعائے مشلول پڑھیے. کیسے پڑھیں گے وہ آخر میں بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی انسان پریشان ہے تو پریشانی دو انداز سے، ایک ہم ایک غم، ایک ماضی کا مسئلہ ایک مستقبل کا مسئلہ. ہم اور غم، پچھلا کوئی پرابلم ہے یا آنے والا پرابلم کوئی ہے، دونوں پرابلمز کے لیے چاہے پاسٹ یا فیوچر، ان دونوں کے حل کے لیے دعائے مشلول. امتحان میں کامیابی کے لیے دعائے مشلول، رزق میں برکت کے لیے دعائے مشلول، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے دعائے مشلول، آخرت کے لیے دعائے مشلول. امام بیان کرتے کرتے بالکل ایسے جیسے اللہ کا رسول نے سورہ یاسین کے فضائل بیان کیے تھے، اس طرح سے اللہ کے ولی نے سارے فضائل بیان کیے، اور کرتے کرتے وہاں تک پہنچے کہ اگر کوئی انسان دعائے مشلول کو پڑھ کر چاہے کہ پہاڑ جگہ چھوڑ دے، پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا. اور علی جھوٹ نہیں بولتے، صدیق اکبر ہیں علی. پھر آپ فرماتے ہیں دعائے مشلول پڑھ کر اگر میت پہ دم کیا جائے تو بعید نہیں کہ میت اٹھ کے بیٹھ جائے، تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، بیمار ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہڈی ٹوٹ جائے تو ہڈی کو جوڑتی ہے دعائے مشلول.